میرا نام جلال الدین ہے. میں ایک سوشیولوجسٹ ہوں ایجوکیشن کے حساب سے, اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کچھ 17-20 ایئرس کا میں پچھلے 20 ایئرس سے کام کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں جو بچیوں کی پیدائش پہ جو ماں باپ کا ریئیکشن ہے اور ایکسیپٹنس نہیں ہے سوسائٹی میں, اس کے مجھے کچھ بڑے ریزنز جو میرے سامنے ہیں وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ پہلے تو ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک ناخواندہ سوسائٹی ہے, اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہماری ایجوکیشن پلس ہماری سوشلائزیشن, یہ دو کی فیکٹرز ہیں جو کوئی بھی پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو ایک تو اوورال ہمارا ایجوکیشن ایسا ہے کہ جو پاپولیشن کی اس نیڈ کو کیٹر نہیں کر رہا ہے, ان میں وہ ذہنی یا سوچ کی تبدیلی نہیں لا پا رہا ہے. اور پچھلے 75 سالوں سے ہم یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پائے ہیں آج تک کہ ہم کس طرح کا کریکولم ہم ایون انٹروڈیوس کروائیں. اس میں ہم کیا یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں بچیاں اور بچے, لڑکے اور لڑکیاں وہ انسان ہیں, برابر کے انسان ہیں. اور ہم نے جو ہمارا کلچر ہے وہ ہسٹوریکلی ہم اس پورے ریجن میں جو ہے ہمارے اس طرح کے ٹیبوز ہیں, اس طرح کے ہمارے نارمز یہاں ڈیولپ ہوئے ہیں, اس طرح کا ہمارا کلچر ڈیولپ ہوا ہے, اس طرح کے ہمارے فوک ویئرز ہیں جس میں ہمیشہ جو ہے عورت کی ایگزسٹنس کو ایک کویسچن بنا کے پیش کیا گیا ہے. اور پرانے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ لڑکے جو ہیں وہ پورے گھر کو سنبھالیں گے, اس کی فیملی کو آگے بڑھائیں گے, اس کی وراثت کا نظام آگے بڑھے گا, اور ایک جنریشن سے چیزیں دوسری جنریشن میں منتقل ہوں گی. اور ایک آپ دیکھیں کہ اس میں ایک میل ڈومیننٹ کنسیپٹ ہے, اس میں پوری جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں, تو چونکہ فیملی کا نام جو ہے, برادری کا نام آپ ہمیشہ دیکھیں تو وہ جو ہے آپ کے فادر سے جڑ جاتا ہے, اور پیٹرنل کہیں کہ اس کو کہ ہم نے اس میں سوسائٹی میں اس نارم کو ایکسیپٹ کیا ہے, اس کو اپنے اچھا. اسی طرح سے جن سوسائٹیز میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے وہاں پر بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, ایکول اپرچونیٹیز ہیں ایجوکیشن کی, اور جو سوشلائزیشن ہے بنیادی طور پر وہ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے. ہمارے ماں باپ اگر ہمارے لڑکا اور لڑکی میں تفریق کرتے ہیں شروع سے, گھر میں ہی آپ اس کو بی اٹ فوڈ, اگر آپ کھانے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک تقسیم نظر آتی ہے, کپڑوں کی بات کرتے ہیں وہاں ایک تقسیم نظر آتی ہے, وہاں ایک طرح سے ایک تعصب نظر آتا ہے. دونوں ہم جو بایولوجیکل ڈفرینسز کی بنیاد پہ تو ہم ان کے ساتھ جو ہے تفریق کرتے ہیں. وہ تفریق جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ فیملی سے ہی وہ چیز سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہم لڑکے کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, اور ہر چیز میں اس کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے, اس کی کیئر زیادہ ہوتی ہے, اس کو فوڈ اچھا ملتا ہے, اس کو ہم اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں, اس کے لیے تمام چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ایک جنریشن سے دوسرے میں جنریشن میں چلے جائے گی, یہ ایک کلچر کا حصہ بن جاتا ہے. دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ فیکٹر جو لوگوں کی جو ہے نا سوچ کو مضبوط کرتا ہے, وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک تو ہم نے پہلے کلچر کی بات کی, ہم نے سوشلائزیشن کی بات کی, ہم نے ایجوکیشن کی بات کی, تو یہ چیزیں تو ہمارے کنٹریبیوٹ کر ہی رہی ہیں. ایک چیز جو اس پورے ریجن میں انکلوڈنگ پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اور اسی طرح سے اس ریجن کے دوسرے کنٹریز میں بھی یہ چیز پریولنٹ ہے, یہ سوچ, اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہم نیچر کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں. نیچر نے اس میں بیلنس رکھا ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, وہ سلیکشن نیچر کی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں اس سلیکشن میں ہماری خوشی اور ناخوشی کی, تو ہم نیچر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے, دونوں جو ہے لڑکا اور لڑکی کی پیدائش جو ہے وہ امپورٹنٹ پاپولیشن میں بیلنس کے لیے ہے, اور وہ دونوں جنڈرز جو ہیں وہ ان کی جو ہے ایکول وہاں پر ایک ڈسٹریبیوشن ہے,
اور دونوں کے چانسز بھی اتنے ہی ہیں، پیدائش کے چانسز اتنے ہی ہیں. تو میرے خیال میں ہم نیچر کے اگینسٹ بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اسی سوچ سے جو ہمارا ایک کلچر بنا ہے اوورال، ہماری جو کلیکٹیو تھنکنگ ہے وہ اب اس حد تک جو ہے وہ پینیٹریٹ کر گئی ہے، مضبوط ہو چکی ہے کہ اس میں چینج نہیں آ رہا. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم آگے جا کر اس چیز کو چینج کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایجوکیشن میں اپنے توجہ زیادہ دیں، ایکول اپرچونیٹیز دیں، اور ہم ساتھ ساتھ جو ہماری ایڈلٹ لٹریسی ہے اس کے اندر بھی سوشلائزیشن کا کمپوننٹ انکلوڈ کریں، اس میں تربیت کی طرف بھی ہم جائیں. اور تربیت میں جو سب سے اہم یونٹ ہے وہ فیملی ہے. سوشیالوجی میں کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ بلاک ہے. جو فیملی یونٹ ہے پوری سوسائٹی کا بیسک یونٹ ہے. تو اس یونٹ کے اندر کیا سوچ پائی جاتی ہے وہ پھر جا کے ایک کلیکٹیو سوچ کی ریفلیکشن ہے. وہ ریفلیکٹ کرتی ہے ایک فیملی کی سوچ پورے سوسائٹی کی سوچ سے مماثلت رکھتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ فیملیز مل کر ایک سوسائٹی بنا رہے ہیں، وہ فیملیز مل کر برادریاں بن رہی ہیں، وہ فیملیز مل کر پوری سوسائٹی و برادریوں سے پھر ایک سوسائٹی بن جاتی ہے. تو یہ اس چیز کو چینج کرنے کے لیے ہم فیملی انسٹیٹیوشن، پھر ہمارے ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن، ان دونوں لیولز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور فیملی میں جو تربیت کا پہلو ہے اس میں ماں اور باپ دونوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے اس سوچ کو چینج کرنے کے لیے. جب تک ہم اس طرح سے ہم ایجوکیشن میں اور فیملی کے یونٹ کے اوپر ہم کام نہیں کرتے، اویئرنیس لوگوں کو نہیں دیتے ہیں اس حوالے سے کہ دیکھیں ہم نیچر کے خلاف لڑ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر فار انسٹنس اس سوسائٹی سے ساری عورتیں کو آپ ساری خواتین فار انسٹنس ایک دن میں غائب ہو جائیں تو کیا یہ سوسائٹی بچے گی؟ اگر سارے مرد اس سوسائٹی سے ایک ہی دن میں غائب ہو جائیں کیا یہ سوسائٹی سروائیو کر سکتی ہے؟ دونوں کی ایکول امپورٹنس ہے، اور دونوں کے بغیر یہ سوسائٹی بن نہیں سکتی. اور ایکویلٹی رکھی ہوئی ہے نیچر نے، نیچر میں ایکویلٹی ہے اور ہم انسان اس ایکویلٹی کے خلاف فائٹ کر رہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم ان فیکٹرز پہ جب قابو پائیں گے، اس سوچ کو جب ہم چینج کریں گے فیملی لیول پہ جا کر، اور ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور ان میں ہم جدت لائیں گے، ہم جو پڑھا رہے ہیں ان کو اس میں ایک چیز ان کو تربیت کے پہلو کو بھی انکلوڈ کریں گے. صرف ہم کسی چیز کی انفارمیشن نہیں دے رہے ہوں، ہماری جو ایجوکیشن ہے صرف انفارمیشن تک نہ جائیں بلکہ اس میں تربیت کا پہلو بھی ایڈ ہو، اس میں سیوک ایجوکیشن بھی اس کے اندر آئے. کس طرح سے آپ نے بیہیو کرنا ہے سوسائٹی میں، کس طرح سے آپ نے سوچنا ہے، کس طرح سے آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے. اس فیملی یونٹ سے اس کے اوپر انویسٹ کرنے سے آئیں گی، ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنے سے آئیں گی. اور ہمارا پریورٹی 75 ایئرز میں ہم سوری ٹو سے ہم نے کبھی ایجوکیشن کو اپنی پریورٹی نہیں سمجھا، سوشلائزیشن کو کبھی ہم نے اس کو اپنا جو ہے نا مقصد اور فوکس میں اس کو ہم نے شامل نہیں کیا. تو ہماری جب ہم کسی چیز کو شامل ہی نہیں کرتے، ہماری پریورٹی ہی نہیں ہے، تو وہ چینج کیسے ہو سکتی ہے؟ جیسے ہم ایجوکیشن پہ لیس دین 2% آف جی ڈی پی ہم اس پہ لگا رہے ہیں، تو ہم لیس دین 2% آف پاپولیشن کو ہی کیٹر کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کیا ہے، آپ کا کریکولم کیسا ہے، اس کے اندر کنٹینٹ کیا دے رہے ہیں، نئی آنے والی جنریشن کی سوچ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے. کو بچوں کو ایکول ایکسیس دیں. ہر